مولوی اسامہ کے بیانات سننے کے لیے مولوی صاحب کا آفیشیل چینل احناف میڈیا سندھ کو سبسکرائب کریں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب کے سب اللہ کی اطاعت کریں اور اس کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ تو ابھی جیسے نئے سال کی خوشی میں لوگ شریعت کے احکامات کو بھول جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کو اور اطاعت سے باہر نکل جاتے ہیں، تو ہمیں مسلمانوں کو یہ کرنا چاہیے کہ بھئی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو فالو کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات جو طریقے ہمیں سکھائے ہیں ہم ان پر چلنے کی کوشش کریں۔ یہ جو نئے سال پر خوشی منانا یا نئے سال پر پٹاخے پھوڑنا یا نئے سال پر جو ہے نا رات کو 12 تک انتظار کر کے اس کے بعد جو ہے نا خوشی منانا، شراب پینا اور جو ہے نا اور بھی گناہوں کے کام کرنا کہ جو ہے نا نیا سال منایا جا رہا ہے، تو یہ بالکل ناجائز حرکت ہے۔ یہ ایک غیر مسلموں کی جو ہے نا رسم ہے، ہم مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر صراحتاً یہ فرمایا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو اطاعت کے اندر ہمیں یہی حکم ملتا ہے کہ بھئی جو شریعت کے اندر احکامات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ہیں، جو اللہ کے حکم ہیں، ہمیں ان کی بجاوری کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے سکھائے ہیں زندگی گزارنے کے، تو ان طریقوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ تو ابھی جیسے کافی سارے ہمارے مسلمان بھائی جو ہے نا ان چیزوں کے اندر لگ جاتے ہیں کہ نئے سال کی خوشی کس چیز کی ہے، یہ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی کہ خوشی کس چیز کی ہے۔ خوشی تو اس وقت ہمیں ہونی چاہیے کہ جب ہمیں اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں ملے، جب ہم جو ہے نا قبر کے اندر ہمیں یہ اعلان سنا دیا جائے کہ بھئی آپ کامیاب ہو گئے، آخرت کے اندر جب ہمیں یہ اعلان سنا دیا جائے، ہمیں پروانہ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے کہ بھئی آپ کامیاب ہو گئے، تب ہمیں خوشی ہونی چاہیے۔ یہ کس چیز کی خوشی ہوئی کہ ہم پورا سال اللہ کی نافرمانی میں گزارتے رہے، ہم پورا سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو توڑنے میں لگاتے رہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو فالو نہیں کیا، ہم پوری جو ہے نا جتنا بھی ہمارا سال کا دورانیہ گزرا ہے، ہم نے اس کے اندر کتنی خطائیں کی ہیں، کتنے اپنے اللہ کے احکامات کو ہم نے توڑا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین طریقوں سے ہم نے ہٹ کر زندگی گزاری ہے۔ یہ تو دکھ کا مقام ہے، ہمیں افسوس ہونا چاہیے، دکھ ہونا چاہیے ان چیزوں پر کہ بھئی ہمارا جو یہ سال گزرا ہے، اس سال کے اندر ہم نے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑا ہے، کتنے اللہ کے احکامات ٹوٹے ہیں، کتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہماری زندگی سے ٹوٹے ہیں، تو اس بات پر ہمیں افسوس ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ خوشی کس چیز کی ہے بھائی، خوشی تو جو ہے نا بالکل بھی نہ ہونی چاہیے اس چیز پر۔ ایک سال ہمارا گزر گیا ہے تو یہ ایک سال ہمارا آخرت کی طرف چلا گیا، یہ ہماری زندگی سے ایک سال کٹ گیا ہے، پیچھے چلا گیا، ہم ایک سال قبر کے اور قریب ہو گئے، ہم آخرت کے ایک سال اور قریب ہو گئے، ہماری زندگی سے ایک سال نکل گیا ہے، کٹ گیا ہے، ہم آگے والی منزل کی طرف رواں دواں ہے، اور اس کی طرف ہم ایک سال جو گزرا ہے ہم قبر کی طرف اور آگے چلے گئے۔ تو یہ خوشی کی بات تو نہیں ہے، یہ افسوس کی بات ہے۔ تو ہم جو ہے نا کوشش یہ کریں کہ جیسے دوسروں کے طریقہ کار ہیں، دوسرے جو ہے نا یہ لوگ جہاں پر پوری دنیا نئے سال کی خوشی منا رہی ہوتی ہے، تو اس وقت میں ہم جو ہے نا کوشش کریں کہ رات کے 12 بجے تک لوگ کیا کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، جیسے ہی 12 بجتے ہیں، 12 کے بعد جیسے ہی جو ہے نا گھڑی
کی سوئی 12 سے کراس کر رہی ہوتی ہے تو لوگ اس وقت فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں، پٹاخے پھوڑ رہے ہوتے ہیں اور خوشیوں کے اندر پتہ نہیں کیا سے کیا کر گزرتے ہیں، شریعت کی حدود کو توڑ رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پر ہم لوگ یہ ایک عزم کریں کہ بھئی ہم بھی 12 بجے تک انتظار کریں گے. یہ سوئی 12 کو کراس کرے گی تو ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو کر مصلی بچھا کر اور اس رات کو ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنی آہوزاری کریں گے، اللہ کے سامنے بیٹھ کر روئیں گے اور نفلیں ادا کریں گے، پڑھیں گے، اللہ کے سامنے جو ہے نا دعائیں مانگیں گے. یا اللہ جتنی خطائیں ہوئیں اس سال کے اندر، یا اللہ جتنی ہمارے سے غلطیاں ہو گئیں، یا اللہ تیرے احکاموں کو ہم نے توڑا، یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ہم نے توڑا، اس سال کے دورانیے کے اندر اے ہمارے اللہ ہم سے جتنی بھی غلطیاں ہوئیں وہ ہمیں معاف کر دے. اور آئندہ ہم عزم اور ارادہ کرتے ہیں کہ جو نیا سال آئے گا انشاءاللہ اے اللہ ہمیں جو ہے نا اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم آئندہ سال میں آپ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے. ہمیں تو یہ عزائم کرنے چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ ہم یہ غیروں کے طریقے اپنا کر ہم ان کے ساتھ اپنے آپ کو ملا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو لوگ جس قوم کی مشابہت کو اختیار کرے گا تو قیامت کے دن وہ لوگ انہی میں سے اٹھے گا. تو وہ کتنے بدبخت اور بدنصیب لوگ ہیں جو غیروں کی جو ہے نا تہواروں کو، غیروں کی خوشیوں کو یا غیروں کے طریقوں کو اپنا کر اور ان میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو غیروں کے اندر جو ہے نا شامل کرنا چاہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کتنا بڑا فرمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ یعنی غیروں کے طریقوں کو اپناتے ہیں تو قیامت کے دن وہ انہی میں سے اٹھیں گے. تو ایسے نہ ہو کہ ہم جو ہے نا اپنی مسلمانیت سے ہٹ جائیں، ہم ایمان سے ہٹ جائیں، پھر قیامت کے دن جو ہے نا غیر مسلموں کی اور کافروں کی صفوں کے اندر اللہ نہ کرے ہمیں وہاں پر ایسے کھڑا کیا جائے. پچھلا جو ہمارا سال گزرا ہے اس پر جتنی خطائیں ہوئی ہیں، جتنی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، جتنے ہم سے گناہ ہوئے ہیں، ہم ان سب سے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.